چھوٹی موٹی گھریلو پریشانیوں کا حل۔ پسے مسالے کو محفوظ رکھنے کے لیے پسے مسالہ جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ عام برتن کو نان اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان اسٹک ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل سردی سے جمنے کے لیے محفوظ کیا جائے اور فوری استعمال نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ گرم دودھ میں دہی کا جھاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دیچکیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیچکی اوندھی کر کے چولہے پر چند منٹ رکھ دیں۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے، وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے گری بادام وغیرہ کو خشک میوے میں مکس کر لیں تو کشمش اپنی جگہ رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنے کے لیے 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ چھوڑ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال لیں۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچ سادہ جیلاٹین ملا دیں۔ جیلاٹین فاضل دودھ جوس کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹا چینی کے بالکل نہیں آتی قریب۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، اس طرح زیور بالکل چمک جائے گا۔